معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم آپ کے سامنے آج ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ٹاپک ہے عظمت تبرکات۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور صالحین سے منسوب تبرکات دافع البلاء والوباء ہیں، ان سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ نبیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جبکہ بدعقید وہابیہ دیابنہ یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ شرک و بدعت ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا یہ جائز و مستحسن ہے، اور ہمیشہ سے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیدنا ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، قدرت الہی سے چشمہ جاری ہو گیا، اس پانی سے غسل کیا تو جسم کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، پھر اسے پیا تو اندر کے سارے روگ ختم ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے پاؤں کا دھون بھی شفا دیتا ہے، اسی لیے اسے وسیلہ شفا بنایا گیا۔ اطباء کہتے ہیں کہ اب بھی خارش میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا مفید ہے، جو اس آیت سے ثابت ہے۔ مدینہ پاک کی مٹی خاک شفا ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے مس نصیب ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس وقت جو قمیص پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جا کر رکھو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ معلوم ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم سے مس ہونے کی وجہ سے قمیص میں شفائے امراض کی تاثیر پیدا ہوئی۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، سیدنا یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو چکے تھے۔ نمبر دو، بزرگوں کے تبرکات ان کے جسم سے چھوئی ہوئی چیزیں بیماروں کو شفا، دافع بلا، مشکل کشا ہوتی ہیں۔ تبرکات سے برکت لینا سنت انبیاء اور سنت صحابہ ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ بادشاہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے، جس کے آنے سے قدرتی طور پر تمہاری گھبراہٹ جاتی رہے گی اور دلوں کو چین و سکون حاصل ہوگا، یہ صندوق آدم علیہ السلام سے وراثتاً انبیاء کرام میں منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت شریف بھی رکھتے ہیں اور اپنا خاص سامان بھی، چنانچہ اس میں توریت کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے، آپ کا عصا، آپ کے کپڑے، نعلین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کا عصا اور تھوڑا سا من
جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا، من و سلوہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو تسکین بھی رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ صندوق بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے۔ اسی کی برکت سے دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے۔ جب ان کی بدعملی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ان پر قوم عمالقہ مسلط ہو گئی، جو اسرائیلیوں سے یہ صندوق بھی چھین کر لے گئی، اور اس کی بے حرمتی کی اس گستاخی کی وجہ سے عمالقہ سخت بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ جو کوئی اس کے پاس پیشاب کرتا یا تھوکتا بواسیر میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ کے دین کی نشانیوں، مقدس متبرک مقامات، تبرکات و آثار مبارکہ کی بے ادبی توہین کرنے والوں کا ہمیشہ بھیانک اور عبرتناک انجام ہوتا رہا ہے۔ عمالقہ کی 5 بستیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ تب انہیں یقین ہوا کہ یہ مصیبتیں تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے ہیں۔ فرشتے جلوس کی شکل میں اس صندوق کو اٹھائے ہوئے طالوت کے پاس لے آئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ طالوت کے پاس صندوق آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل تابوت کو دیکھ کر ہی خوش ہو گئے۔ انہیں اپنی فتح مندی کا یقین ہوا۔ سب نے طالوت سے بیعت کر کے انہیں بادشاہ مان لیا۔ خیال رہے کہ تابوت لانے والے فرشتے ان بنی اسرائیل کو نظر نہ آتے تھے، صرف حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں دیکھا تھا، کیونکہ کوئی شخص فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی آنکھ غیب کی چیز دیکھ لے اور حاضرین مجلس نہ دیکھ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے جنت و دوزخ کو دیوار قبلہ میں ملاحظہ فرما لیا، مگر کوئی مقتدی نہ دیکھ سکا۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دلوں کو سکون اور چین حاصل ہوتا ہے۔ آب زمزم کی تعظیم اس لیے ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم شریف سے جاری ہوا ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر عمارت کعبہ بنائی، پھر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر سارے جہاں کو حج کے لیے پکارا، یعنی اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اسی لیے اس پتھر کی تعظیم و توقیر کی جاتی ہے۔ اس کی عزت یہاں تک بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ سب کے سر ادھر جھکا دیے۔ تبرکات شریف کا جلوس نکالنا سنت ملائکہ ہے۔ فرشتے جلوس کی شکل میں صندوق کو اٹھائے ہوئے طالوت کے پاس لائے۔ تبرکات کی زیارت کرنا بزرگوں کی سنت ہے، جیسے آج کل منہ مبارک شریف کی زیارت ہوتی ہے، تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جو مقبول بندوں کے تبرکات کی تاثیر کا قائل ہو۔ اس کا انکار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس صندوق میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ عظمت تبرکات کی پہلی ریکارڈنگ ہے، آپ اس کو سماعت کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور آگے بھی آپ کو دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے گا کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ جائز و مستحسن ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔